ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر سورہ انعام آیت نمبر 91۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونه قراطیس تبدونها وتخفون کثیرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل اللہ ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون۔ سورہ انعام اور اس کے بعد سورہ اعراف، یہ دونوں مکی صورتیں ہیں اور مکہ میں بھی جو آخری دور تھا اس کے اندر نازل ہوئیں۔ تو اس زمانے کے اندر مدینہ طیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر بہت اچھے طریقے سے پہنچ چکی تھی، اور یہود مدینہ نے ریشہ دوانیاں شروع کر دی تھی اور مختلف طریقوں سے اعتراضات بھی شروع کر دیے تھے اور ان کے کام بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ تو ان لوگوں نے ایک اعتراض اہل مکہ کے دماغ کے اندر ڈالا، جیسے کہ سابقہ رکوع کے اندر بھی آپ حضرات نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 17 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا۔ تو وہ اعتراض یہ ڈالا کہ آپ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں نا کہ مجھ پر اسی اللہ نے کتاب نازل کی ہے جس اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور اس سے پہلے انبیاء کرام پر کتابیں نازل کی تھی، تو تم آگے سے یہ کہہ دو کہ اللہ نے تو پہلے بھی کسی نبی پر کوئی کتاب نازل نہیں کی۔ یعنی ضد کی انتہا آپ دیکھیں کہ اس حد تک وہ لوگ پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ ان کو قدر کرنی چاہیے تھی، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے کہ اللہ کو پہچاننا چاہیے تھا۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں کیا، کبھی کچھ اتارا ہی نہیں ہے، تو سرے سے ہی نفی کر دی اس بات کی۔ اب چونکہ یہ اصل میں اعتراض آیا تھا یہود کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ نے متوجہ بھی انہی کو کیا اور فرمایا قل، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، اس کتاب کو کس نے نازل کیا تھا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، یعنی تورات، نورا وہدی للناس، جو روشنی تھی اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی، سراپے ہدایت تھی، اس کو کس نے نازل کیا؟ تجعلونہ قراطیس، جس کو تم نے ورق کر لیا تھا اپنے پاس۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو پوری کتاب اکٹھی نازل کی تھی، لیکن تم لوگوں نے اس کو ورق کر دیا تھا، اس کے حصے بکھرے کر دیے تھے۔ تبدونہا، اس کے بعد حصے کو تم ظاہر کر دیتے تھے، وتخفون کثیرا، اور بہت بڑے حصے کو تم چھپا لیتے تھے۔ ان چھپے ہوئے حصے میں وہ حصہ بھی تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں تھی، آپ علیہ السلام کی صفات تھی، اور اس کے حصے بکھرے کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ مقصد کی چیز، یعنی جس پر ہم خوش ہوں یا جو ہمارے فائدے سے متعلق ہو اس کو سامنے کر دیں، اور جس میں ہمارا نقصان ہو یا ہماری اس میں نفی ہوتی ہو اس کو اپنے پاس چھپا کر رکھو۔ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، تمہیں اور تمہارے آباء و اجداد کو یہ سب کچھ سکھایا گیا، یعنی وہ کتاب بھی ہم نے نازل کی تھی اور اس میں بہت سارے احکامات تمہیں سکھائے۔ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یہ لوگ کیا جواب دیں گے، اور جواب بالکل واضح اور ظاہر ہے، اللہ، اے نبی آپ فرما دیجئے اللہ نے نازل کی وہ کتاب۔ ثُمَّ ذَرْهُمْ، بس اتنی بات کر کے آپ ان کو چھوڑ دیجئے، بس اب آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کی پرواہ نہ کیجئے۔ فی خوضہم یلعبون، کہ یہ اپنی شرارتوں کے اندر، یہ اپنی بیہودہ باتوں کے اندر یلعبون، کھیلتے رہیں۔
ان کو کھیلتا ہوا چھوڑ دیں، اب ان کی پرواہ نہ کریں، اب ان کی فکر نہ کریں۔ بہت اچھے انداز میں ان کو بات پہنچائی جا چکی ہے، اب اگر یہ ضد میں آتے ہیں تو ضد کا کوئی علاج نہیں۔ وَهَذَا کتاب انزلناہ، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، اس سے مراد قرآن کریم۔ مبارک، جو بابرکت ہے، مصدق الذی بین یدیہ، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ وَلِتُنذِرَ، اور ہم نے یہ اس لیے نازل کی تاکہ آپ ڈرائیں ام القریٰ، بستیوں کی ماں کو۔ قریٰ قریہ کی جمع ہے، قریہ کا معنی ہوتا ہے بستی، تو ام القریٰ بستیوں کی ماں یعنی مکہ مکرمہ۔ اس کو بستیوں کی ماں اس لیے کہا گیا کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں تو 3 ہی بر اعظم وہ معرض وجود کے اندر آئے تھے۔ معلوم دنیا کیا تھی؟ ایشیا تھا، یورپ تھا اور افریقہ تھا۔ تو ان تینوں بر اعظموں کے بالکل عین درمیان کے اندر جزیرہ نما عرب ہے۔ تو جزیرہ نما عرب کے اندر ہی مکہ مکرمہ ہے۔ تو مکہ مکرمہ جغرافیائی اعتبار سے بھی اس وقت ام القریٰ تھا، یعنی کہ زمین کی ناف تھی اور زمین کا بالکل درمیان تھا۔ اور بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو زمین کو، یعنی پہلے پانی تھا اور زمین اور خشکی کو جو پیدا کیا تھا، اس کا پہلا بلبلہ جہاں سے اٹھا تھا وہ بیت اللہ تھا یا مکہ تھا، وہاں سے یہ خشکی شروع ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے بھی اس کو ام القریٰ کہتے ہیں۔ اور ویسے بھی تجارتی اعتبار سے، لوگوں کے آمد و رفت کے اعتبار سے بھی اس علاقے کو اس زمانے میں مرکزیت حاصل تھی۔ آپ دیکھیں کہ مشرق و مغرب کے جو لوگ تجارت کرتے تھے، ان کا جو ٹھہرنے کی جگہ تھی وہ ایک تجارتی ایک جگہ تھی، وہ مکہ مکرمہ تھی۔ ویسے بھی عرب وہ مکہ مکرمہ کا قدر و عزت کرتے تھے اور وہاں طواف کے لیے، زیارت کے لیے وہاں حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو کئی اعتبار سے اس علاقے کو مرکزیت حاصل تھی، اس لیے کہا ام القریٰ، آپ ام القریٰ کو یعنی کہ اہل مکہ کو ڈرائیے، ومن حولہا، اس کے ارد گرد والوں کو، اور ارد گرد مشرق مغرب شمال جنوب چاروں جہتیں انتہائی زمین تک، وہ سب اس سے مراد ہے۔ تو ان سب کو اس قرآن کے ذریعے سے ڈرائیے۔ والذین یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آخرت پر ایمان، عقیدہ آخرت جس کا قوی ہوگا اس کا ایمان بھی مضبوط ہوگا، اس کے اعمال بھی درست ہوں گے، اور عقیدہ آخرت اگر کمزور ہوگا تو ساری چیزیں کمزور ہوں گی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جا بجا کوئی صورت ایسی نہیں، بلکہ کوئی رکوع ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر عقیدہ آخرت کو بیان نہ کیا گیا، کیونکہ یہی وہ بنیاد ہے کہ اگر یہ انسان کے اندر بیدار ہو جائے اور اپنے صحیح انداز کے اندر یہ انسان کے اندر زندہ ہو جائے تو یہ انسان کو روکتی ہے گناہ کرنے سے۔ اس لیے فرمایا کہ جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نماز کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔